اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ اللہ کے نام والے کاغذات یا اخبارات کو جلانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جلانا بعض دفعہ توہین کی نیت سے ہوتا ہے، بعض دفعہ توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی توہین کی نیت سے جلاتا ہے، جیسے کہ بعض غیر مسلم لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ لیکن اگر اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، جیسے مقدس اوراق ہوتے ہیں وہ پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، گندگی میں گر رہے ہوتے ہیں، نالیوں میں بہہ رہے ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے سے ان کو کسی جگہ جلا دیا جائے تاکہ یہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ ضائع ہو جائیں، تو یہ جائز عمل ہے۔ بلکہ مقدس اوراق کو اسی طرح کہیں جمع کر کے جلا دینا چاہیے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن یہ سوچ سمجھ کے جلائیے گا، جو متشدد لوگ ہیں نا وہ فوراً توہین کا کیس ڈال دیں گے، ایسا ہو چکا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے سرگودا میں، انہوں نے کیا کیا، سارے مقدس اوراق جمع کیے گھر میں، اور ایک جگہ انہوں نے آگ لگا دی کہ بھائی یہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اس میں قرآن بھی تھے جو بہت پرانے ہو چکے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ یہ ان کے اوراق بکھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے، تو انہوں نے بیچاروں نے اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ تلف کر دیں، ضائع کر دیں تاکہ یہ مقدس اوراق لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے۔ انہوں نے جلایا، تھوڑی سی آگ ہوئی، اڑوس پڑوس کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو مقدس اوراق ہیں اور قرآن بھی ہے۔ او ہو بھائی، بیچارے کی جو حالت خراب ہوئی ہے۔ تو شکر ہے میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ نہیں تھا، کئی سال پرانا واقعہ ہے، تو اس کو تو قتل کر دینا تھا لوگوں نے۔ حالانکہ وہ بیچارہ قرآن کی تعظیم کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں یہ اوراق۔ تو ہماری قوم نا اس معاملے میں کوئی پاگل ہو چکی ہے، جنونی ہو چکی ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں۔ تو وہ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہہ رہا ہے بڑی مشکل سے معاملہ کنٹرول ہوا ہے، تو اللہ نے جان بچائی اور بڑی مشکل سے سمجھا پایا۔ لیکن وہی بات ہے، اگر اس وقت کیمرے ہوتے اور ویڈیو کوئی وائرل کر دیتا تو پورا ایک لوگوں کا ایک جو ہے جنونیوں کا ایک طبقہ پہنچ جاتا اور اٹھا کے مار دیتا اس کو، اور پھر ہیرو بھی بن جاتے۔ کسی انسانی جان کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن نے کسی جرم پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا نہیں سنائی ہے، قتل نفس پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی ہے قرآن نے۔ اور آگے ان کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، بیوہ کا کیا حال ہوتا ہے، چھوٹے بچے کیسے یتیم ہو جاتے ہیں، کیسا خاندان اجڑ جاتا ہے ہنستا بستا، تو ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ان کی قسمت اچھی تھی، اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے میں نے کہا بھائی اب آپ ایسا نہ کریں، لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا، احتیاط برتیں۔ تو اس لیے میں نے مسئلہ تو بتا دیا کہ ایک جلانا توہین کے لیے ہوتا ہے اور ایک جلانا توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کس نیت سے جلا رہا ہے۔ لیکن پبلک سے جو ہے وہ نمٹنا، جو جنونی لوگ ہوتے ہیں ان سے نمٹنا پھر آپ کے بس کی بات ہے، میں تو صرف مسئلہ بتا رہا ہوں۔